بچوں السلام علیکم۔ ہم نے کل سبق پڑھا ہے بھلے اور برے کی پہچان۔ یہ 7ویں جماعت کی اردو کتاب سے سبق ہے۔ اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا ہے اور آدھا حصہ آج اس کا ہم پڑھیں گے۔ میں اونچی آواز میں پڑھوں گی، آپ غور سے سنیں گے۔ اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے۔ جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں۔ جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوجھتا۔ ماں باپ استاد کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے۔ تو بچوں میں دوبارہ پڑھوں گی، یہ آپ غور سے سنیں گے۔ اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ صحبت میں بیٹھنا یعنی ان سے دوستی کرنا۔ کہتا ہے لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی برا آدمی جو ہو اس کی صحبت میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے۔ جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں۔ جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ بچوں غیبت کو میں نے نشان لگایا ہے۔ غیبت ہوا دوسروں کی غیر موجودگی میں برائی کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں برا بھلا کہنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو قارون کا خزانہ ہوا بہت بڑا خزانہ۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے وہ اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں۔ جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یعنی ہمسایوں کا مال ہوا یعنی جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمسایہ ہو گیا پڑوسی، جو پڑوسیوں کا مال ہڑپتے رہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار چڑھ آیا ہو۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوجھتا۔ ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ ہنسی اڑانا یعنی مذاق کرنا، مذاق کرتے رہتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے۔ یعنی عذاب دنیا میں، یہ عذاب بہت برا ہے کہ دوسروں کو جو دکھ پہنچاتے ہیں، تو اس لیے دوسروں کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے ساتھ تمیز سے بات کرنی چاہیے اور اس سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اخلاق کی دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے۔ تو بچوں یہ چند الفاظ میں نے لکھے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے اور آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ یہ میں نے لکھے ہیں، یعنی صحبت کا مطلب ہوا دوستی، غیبت کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا، قارون کا خزانہ بڑا خزانہ، ہمسایہ پڑوسی، ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، عذاب تکلیف،
اس لیے یہ جو ہے یہ الفاظ معنی ہیں یہ اپنی کاپی پر آپ لکھیں گے۔ تو بچوں آج اتنا ہی سبق، کل انشاءاللہ ہم اس کے آگے اور پڑھیں گے۔ تو بچوں آج کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔